شامل کرتے ہیں ENA نیوز نمائندہ محمد حذیفہ کی۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج جوہر آباد میں کشمیریوں پر ہونے والے ہندوستانی مظالم کے خلاف بطور احتجاج یوم سیاہ منایا گیا، جس کے مہمان اعزاز ڈپٹی کمشنر محمد حمزہ صالح تھے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز خوشاب امتیاز احمد صوبی، پروفیسر ملک احمد اقبال ٹوانا، پرنسپل ادارہ حفظہ نے شرکت کی۔ ادارے کے طلباء و طالبات نے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا اور تقریر کے انچارج ڈاکٹر عاصم شہزاد تھے۔ خصوصی رپورٹ دیکھیے محمد حذیفہ کی۔ محترم المقام جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، جناب ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ڈسٹرکٹ خوشاب، رئیس ادارہ جناب پروفیسر احمد اقبال ٹوانا صاحب، میرے معزز رفقائے کار، عزیز دوستو، عزیز اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کی یہ پروقار تقریب کشمیر کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، جس میں مجھ سے پہلے عزیز طالب علم نے کشمیر کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ میرا یہاں پر کشمیر کے حوالے سے گفتگو کرنے کا بنیادی مقصد کشمیر کی غرض و غایت، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور آج جو بلیک ڈے منایا جا رہا ہے، اس کے پس پردہ کیا عوامل کار فرما تھے، ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ جناب صدر، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کشمیر کے امن کے لیے بھی سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ آپ سوال اٹھائیں گے کہ کیسے کشمیر جو ہے پوری ساؤتھ ایشیا اور پورے ورلڈ کے لیے جو ہے ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت دنیا میں ڈکلیئر 7 ہے، جس میں سب سے آخر میں پاکستان اور انڈیا شامل ہے، وہ اسی خطے میں ہے۔ اور اتفاق دیکھیے کہ یہ 4 کی 4 نیوکلیئر پاورز ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسنٹ ہیں، ایک دوسرے کی نیبرز ہیں۔ فار ایگزامپل انڈیا نیوکلیئر پاور ہے، اس کی جو فرنٹیئرز ہیں، سرحدیں ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی ملتی ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ملتی ہیں اور روس کے ساتھ بھی ملتی ہیں، اور یہ چاروں جو ہے وہ نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا۔ 1846 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی تھی تو انہوں نے یہ جو 1947 کا ہری سنگھ تھا، اس کے دادا گلاب سنگھ کو یہ کشمیر جو ہے بیچ دیا۔ اور یہ آج کل کے برطانیہ کے لیے جو ہے، جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا چیمپئن ہے، ان کے لیے ایک بڑا تھریٹ ہے کہ آپ نے انسانوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں کشمیری مسلمان تھے، ان کو آپ نے بیچ دیا۔ اس وقت کہاں گئے ان کے فنڈامنٹل رائٹس، ان کے بنیادی حقوق کہاں گئے، ان کے آزادی، مساوات اور سوشل جسٹس کے نعرے جو ہے وہ کہاں گئے۔ آگے چلتے ہیں تو یہی کشمیری جب ڈوگرا راج کے مظالم سہتے سہتے تنگ آ جاتے ہیں تو 1930s میں اپنی تحریک کا اعلان کر دیتے ہیں، اور یہی تحریک جو ہے آگے چل کر مسلم کانفرنس کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بعد ازاں شیخ عبداللہ کے ساتھ مل کر نیشنل مسلم کانفرنس بنتی ہے، اور یہی چلتے چلتے 1947 کا وہ تاریخی لمحہ آ جاتا ہے کہ جب ہندوستان کو تقسیم کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے کہ انڈین ایکٹ 1947 جو بنا تھا، اس کے تحت یہ تھا کہ اس وقت جب انڈیا تھا تو تقریباً 3 حصوں میں اس کی ٹیریٹریز تھی۔ پہلا جو حصہ تھا وہ برٹش انڈیا میں تھا، یعنی جو ڈائریکٹ تاج برطانیہ کے ماتحت تھا۔ دوسرا حصہ انڈین انڈیا تھا جو اس وقت پرنسلی اسٹیٹ کے تحت تھا، اور تیسرا جو ہے جو آج کل ہم جس کو فاٹا بھی بولتے ہیں، یہ فرنٹیئر ایریا تھا سرحد کے حوالے سے۔ تو ہمارا جو مدعا ہے وہ درمیان کا جو پورشن ہے پرنسلی اسٹیٹ، ان کے فیوچر کے حوالے سے تھا۔ ان کو آپشن دیا گیا کہ آپ ویدر پاکستان میں شامل ہو جائیں یا انڈیا میں، لیکن اپنی لوکیشن، اپنا جو کمیونل آپ کا پرپورشن ہے اس کے مطابق دیکھ لیں، یا جو بھی آپ کی سچویشن ہے اس کے مطابق دیکھ لیں۔ سب اسٹیٹس نے کر لیا، لیکن کشمیر کا جو ہے وہ مسئلہ ابھی تک جوں کا توں رہا۔ وجہ یہ تھی کہ جب آپ ریڈ کلر کے بارڈر کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر سب سے بڑی ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ جو
جو مسلم میجارٹی ایریا تھا گرداسپور کا، وہ سارے کا سارا کاٹ کر جو ہے وہ انڈیا کو دے دیے گئے تاکہ انڈیا تک جو ہے وہ کشمیر تک انڈیا کی جو ہے وہ ایکسیس ہو جائے۔ ادروائز اگر آپ دیکھیں جیوگرافیکلی کشمیر کے تینوں راستے جو ہیں، سری نگر سیالکوٹ، سری نگر راولپنڈی اور سری نگر ایبٹ آباد، سارے کے سارے جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ملتے ہیں۔ اسی وجہ سے کشمیر کو جو ہے پاکستان کی شہر کہا گیا۔ حالات چلتے رہتے ہیں، لیکن اگر میں مختصراً اس کو بیان کروں تو شروع کی جو ہماری فارن پالیسی تھی وہ صرف اور صرف دو چیزوں کی گرد گھوم رہی ہے، یعنی ارلی 50s کی آپ پاکستان کی فارن پالیسی دیکھیں، اس میں ایک سب سے بڑی